قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 69 میں سورۃ التکویر آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کلمت تذہبون میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، تو ہمیں دال کو وہیں سے پڑھنا ہے. جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے. پھر حرف الہا ہے. ہا کو ہم حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے. آخر میں حرف النون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. کلمت ان میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حمزہ کو نیچے سے ادا کرنا ہے. پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الہا ہے کلمت ہوا میں. ہا حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم نون کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. جو کہ ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے، تو یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے، ہم دونوں کو ظاہر کریں گے. کلمت اللہ میں یہاں لام پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. کلمت ذکر میں یہاں بھی حرف الدال کا دھیان رہے. جو کہ دال کے نیچے زیر ہے تو ہمیں اسے زیر سے ادا کرنا ہے. پھر حرف الکاف ہے. یہاں کاف ساکن ہے تو ہمیں کاف کو ہمزے سے ادا کرنا ہے. ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. آخری میں حرف الراء ہے اور اس پہ تنوین پیش ہے، تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم. پھر جو کہ اس کے بعد حرف اللام ہے کلمت للعالمین. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملاتے ہوئے تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ذکر للعالمین. کلمت للعالمین میں جو کہ لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں اسے زیر سے ادا کرنا ہے. پھر یہاں حرف العین ہے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں حرف النون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. کلمت لمن لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں لام کو زیر سے ادا کرنا ہے. آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الشین آتا ہے کلمت شاء میں. شین حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لمن شاء. کلمت شاء میں یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حمزہ پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت منکم یہاں بھی نون ساکن ہے. پھر حرف الکاف ہے. یہ بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے منکم. آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف الالف ہے. یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی. ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر کوئی غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت ان میں یہاں نون ساکن ہے. پھر حرف الیا ہے کلمت یستقیم میں. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ. ہمیں نون ساکن کو یا میں ملاتے ہوئے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. ان یستقیم. کلمت یستقیم میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں حرف المیم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. لمن شاء منکم ان یستقیم
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ کلمت تشاؤون یہاں بھی مد واجب متصل ہے، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخر میں نون پہ زبر ہے تو ہمیں نون کو زبر سے ادا کرنا ہے۔ کلمت الا میں لام کی تشدید کا دھیان رہے، جو کہ یہاں مد ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ ان یشاء یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہمیں نون کو یا میں ملاتے ہوئے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ کلمت یشاء میں یہاں بھی مد واجب متصل ہے، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخر میں حمزہ پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے۔ پھر اس کے بعد لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ۔ یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ جو اس سے پہلے والے حرف ہے اس پہ زبر ہے، جو کہ ایک عام قاعدہ ہے کہ لفظ الجلالہ سے پہلے حرف پہ زبر ہو یا پیش ہو یا لفظ الجلالہ سے آیت شروع ہوتی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں تفخیم سے ادا کرنا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے زیر ہو تو ہم لفظ الجلالہ کو ہلکی آواز میں ترقیق سے ادا کریں گے۔ تو جو کہ یہاں حمزہ پہ زبر ہے تو ہم لفظ الجلالہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ یشاء اللہ، آخر میں ہاں پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت رب میں یہاں را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ با پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم با کو پڑھیں گے۔ کلمت العالمین میں یہاں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم نون کو ظاہر کریں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اب آپ سورۃ التکویر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔